میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ قیامت آنے والی ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اس خاص دن اور لمحات کا اللہ نے کسی کو علم نہیں دیا۔ سورہ لقمان میں اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ کی ذات کے پاس ہی قیامت کا علم ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس وقت وہ برپا ہوگی، قیامت آئے گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، پہلی جلد میں ہی ہے، کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب پوچھا تھا قیامت کے بارے میں، تو حضور علیہ السلام نے اس کا یہی جواب دیا کہ جتنا پوچھنے والے کو قیامت کا علم ہے اتنا ہی مجھے علم ہے، لیکن میں اس کی چند نشانیاں تو یہ بتا دیتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے مختلف موقعوں پر قیامت کی مختلف نشانیاں صحابہ اکرام کو بیان فرمائی۔ ان بڑی نشانیوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا بھی ہے، دجال کا قتل ہونا بھی ہے، زمین سے ایک جانور کا نکلنا بھی ہے، مغرب سے سورج کا نکلنا بھی ہے، اور حضرت امام مہدی کا ظہور بھی ہے۔ قیامت کے قریب میں جب ہر طرف ظلم ستم برپا ہوں گے اور اہل ایمان پر زمین تنگ ہو جائے گی، تو اس وقت اللہ تعالی ایک مرد مجاہد کو اٹھائے گا اور اللہ اس کی مدد فرمائے گا، اور وہ اس دور میں ظالموں سے جہاد کریں گے، ظلم و ستم کو ختم کریں گے، اور پورے عالم میں عدل و انصاف کی ایک فضا پیدا ہوگی۔ پھر انہی دنوں میں دجال بھی آئے گا، اور پھر دجال کے ساتھ جہاد ہوگا۔ تو یہ مرد مجاہد جو اس وقت اٹھے گا، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور دنیا کو ظلم و ستم سے بچائیں گے، ان کو حضرت امام مہدی کہا جاتا ہے۔ امام مہدی کے متعلق ایک قادیانیوں کا نظریہ ہے۔ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی امام مہدی ہے، وہ تو آ گیا ہے، اب کسی اور امام مہدی نے نہیں آنا۔ اور ایک امام مہدی کے متعلق اہل سنت کا نظریہ ہے۔
اہل سنہ کا یہ نظریہ ہے کہ امام مہدی نے آنا ہے، وہ ابھی آئے نہیں، نہ وہ پیدا ہوئے۔ اور ایک امام مہدی کے بارے میں اہل تشیعوں کا نظریہ ہے، شیعوں کا نظریہ ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ 255 میں ہجری میں بروز جمعہ فجر کے وقت امام حسن عسکری کی بیوی نرجس یا نرگس، ان سے یہ امام مہدی پیدا ہوئے۔ جبریل علیہ السلام نے ان کی پرورش کی، اللہ پاک نے یحییٰ علیہ السلام کی ان کو حکمت عطا فرمائی، اور جب یہ 4 یا 5 سال کے ہوئے تو ایک غار میں جا کر بیٹھ گئے، اور قیامت کے قریب جو ہے وہ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ یہ شیعوں کا نظریہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ اصلی قرآن بھی وہ اسی وقت لے کر آئیں گے۔ لیکن اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور امام مہدی پیدا نہیں ہوئے بلکہ وہ پیدا ہوں گے، اور وہ قرب قیامت کے قریب ہی جب وہ حالات بنیں گے تو وہ پیدا ہوں گے، پھر ان کی بیعت ہوگی اور یہ جہاد کا سلسلہ ہوگا۔ دنیا کا ایک نظام ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ کچھ طاقتور قومیں ہوتی ہیں اور کچھ قومیں کمزور ہوتی ہیں۔ جو طاقتور قومیں ہوتی ہیں وہ کمزور قوموں کو اپنا غلام بناتی ہیں، غلام بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ غلامی میں اگر کوئی قوم جسمانی غلامی میں مبتلا ہو جائے مگر ان کی سوچ و فکر آزاد ہو تو پھر کوئی انہیں شکست نہیں دے سکتا۔ جسمانی طور پر قوم غلام ہو جائے مگر ان کی سوچ فکر جو ہے وہ آزاد ہے تو وہ شکست نہیں کھا سکتی، وہ ایک نہ ایک دن غلامی سے آزادی حاصل کر لیں۔ مگر جو قوم ذہنی غلامی میں مبتلا ہو جائے وہ کبھی آزادی حاصل نہیں کر سکتی۔ 158 ہجری میں جب تاتاریوں نے عالم اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تو خلافت کا دور تھا، تاتاریوں کا ہر طرف ایک طوفان اٹھا ہوا تھا، مگر مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا اور تاتاریوں کو آخر شکست ملی۔ کیوں کہ وہ ایک خلافت کا نظام تھا، قوم ذہنی غلام نہیں بنی تھی، ان کی سوچ آزاد تھی، ان کی فکر آزاد تھی۔ اور جب خلافت کا نظام ختم ہوا، غیر قوموں نے، کفریہ قوموں نے مسلمانوں پر قبضہ کر دیا تو پھر مسلمان ذہنی غلامی میں مبتلا ہونے شروع ہو گئے۔ اور جب بندہ کسی ذہنی غلامی میں مبتلا ہوتا ہے، جس کی سوچ بھی غلام ہو، جس کی فکر بھی غلام ہو، جس کی عقل بھی غلام ہو، جس کا دماغ و دل بھی غلام ہو، جب بندہ ذہنی غلامی میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اسے اچھائی برائی بالکل ایک برابر نظر آتی ہے۔ اس کے نزدیک کوئی اچھائی کوئی برائی نہیں، سب برابر۔
اور جب یہ خلافت کا نظام ختم ہوا، جمہوریت کا نظام آ گیا، تو سارا نظام ہی الٹ پلٹ ہو گیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب خلافت عثمانیہ کا آخری حکمران سلطان عبدالحمید اس کے سامنے ڈاکٹر تھیوڈ نے، یہودی نے، یہ کہا تھا کہ اگر تم فلسطین کی زمین ہمیں دے دو اور ہم تیری سلطنت کا قرضہ بھی ادا کر دیں گے اور کئی سالوں کے لیے تمہیں زیادہ پیسے بھی دے دیں گے، تو سلطان نے زمین پر ٹھوکر لگا کر اپنے پاؤں کی تھوڑی سی مٹی جو وہ اڑی تھی، اس نے وہ مٹی پکڑ کر اس ڈاکٹر سے، یہودی سے یہ کہا تھا کہ اگر تو میرے سامنے ساری دنیا کی دولت لا کر رکھ دیں تو میں فلسطین کی اتنی ساری مٹی بھی تجھے دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ نظام خلافت ہے۔ آج بھی وہی صورتحال ہے کہ ہر طرف مسلمانوں پر ظلم ستم ڈھائے جا رہے ہیں، مسلمانوں ہی کو ستایا جاتا ہے، تڑپایا جاتا ہے۔ جیسے قرب قیامت کے قریب ایسے منظر آئیں گے، اور اللہ نے قیامت کے اس منظر کو کیونکہ چھپا کے رکھا ہے، پتہ نہیں وہ کون سا وقت ہے، کون سے لمحات ہیں، اور حالات ایسے بنتے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان و زمین کے سارے غیب میرے پاس ہیں، اور قیامت کا معاملہ ایسا ہے جیسے آنکھ جھپکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر کامل قدرت، کامل اختیار رکھنے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا بھی وہ، ہر چیز پر کامل اختیار بھی اسی ذات کا۔ اور اللہ پاک نے سورہ نمل کے اندر فرمایا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں جب سور پھونک دیا جائے گا، زمین والے بھی آسمان والے بھی گھبرا جائیں گے، مگر جسے اللہ چاہے وہ گھبرائے گا نہیں۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، سب اللہ کے سامنے عاجز بن کر اللہ کے سامنے جمع ہوں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور آپ پہاڑوں کو جمے ہوئے خیال کرتے ہو، ٹھہرے ہوئے مضبوط خیال کرتے ہو، لیکن جب قیامت کا منظر ہوگا وَيَتَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، وہ تمہیں بادلوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جس طرح بادل نظر آتے ہیں اس طرح پہاڑوں کے ذرات نظر آئیں گے۔ سُنَّ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، یہ ہے اللہ کی کاریگری جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے۔ إِنَّهُ
خبیر بما تفعلون، بے شک اللہ جو تم کر رہے ہو اس پر خبردار ہے۔ اور سورہ یاسین کے اندر اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اس کا وعدہ کب پورا ہوگا، قیامت کے لمحات کب برپا ہوں گے، اگر تم سچے ہو تو ذرا بتاؤ تو صحیح۔ فرمایا ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ، وہ تو صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، جب وہ سور پھونکا جائے گا تأخذهم وهم يخصمون، وہ آ کے ان کو پکڑ لے گی، یہ تو آپس میں جھگڑے کر رہے ہوں گے، کوئی کسی کے ساتھ جھگڑ رہا ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ جھگڑ رہا ہوگا، اور قیامت آ جائے گی فلا یستطیعون توصیہ، یہ تو وصیت کرنے کی بھی ان کو مہلت نہ ملے گی، ولا الی اہلہم یرجعون، اللہ فرماتے ہیں اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ یہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جائیں، گھر والوں کی طرف واپس لوٹنے کی بھی انہیں مہلت نہیں ملے گی۔ اس طرح اچانک قیامت ان کے سامنے آ جائے گی۔ قیامت کی نشانیاں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے قرب میں قریب میں ایک مہدی آئے گا، مل اطراتی، میری اولاد میں سے، فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا، میرے خاندان میں سے ہوگا، اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے اخلاق حضور والے ہوں گے، اس کے چہرے کی خوبصورتی نبی کریم کے چہرے کی خوبصورتی کی طرح ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 5 عظیم جنگیں ہوں گی، جن میں 2 جنگیں ہو چکی ہیں اور 3 جنگیں میری امت میں ہوں گی۔ ایک جنگ ترکوں سے ہوگی، ایک جنگ رومیوں سے ہوگی، ایک جنگ دجال کے ساتھ ہوگی، اور دجال کی جنگ عظیم ہوگی، اس کے بعد کوئی جنگ نہیں ہوگی، اس کے بعد کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ انہی ایام میں، انہی جنگوں کے آغاز میں حضرت مہدی بھی پیدا ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فتنے اتنے برپا ہوں گے کہ فتنے اتنے زیادہ ہوں گے کہ بیٹھنے والے سے کھڑا ہونے والا بہتر ہوگا، کھڑے ہونے والے سے چلنے والا بہتر ہوگا، چلنے والے سے دوڑنے والا بہتر ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتنے فتنے ہوں گے، اگر کوئی بندہ ان فتنوں میں جھانکے گا، ایسے گردن آگے کرے گا، فتنے اس کو پکڑ لیں گے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا بادروا بالاعمال، او میرے صحابہ اعمال میں جلدی کرو، اعمال میں جلدی کرو، جتنا ہو سکتا ہے اعمال اکٹھے کر لو اس سے پہلے کہ فتنے ظاہر ہو جائیں۔ یہ تو رات کی تاریکی کی طرح سیاہ ہوں گے، فتنوں میں انسان کی حالت یہ ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں صبح بندہ مومن ہوگا، شام کو بندہ کافر ہو چکا ہوگا، صبح کو ایمان والا ہوگا، مگر شام پڑتے ہی وہ کافر ہو جائے گا۔ ذرا ذرا سی بات پر اپنے ایمان کے سودے کر لیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی
عنہ روایت فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ عراق والوں کا گلہ بند ہو جائے گا، ان کا کھانا پینا پابندیاں لگ جائیں گی، بند ہو جائیں گی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر پابندیاں لگانے والے کون ہوں گے؟ فرمایا عربی نہیں ہوں گے، اجمی لوگ ہوں گے، غیر عرب ہوں گے۔ پھر نبی کریم نے فرمایا ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ شام والوں پر پابندیاں لگ جائیں گی۔ پوچھا یا رسول اللہ ان پر پابندیاں لگانے والے کون ہوں گے؟ فرمایا مغرب والے، انگریز مغرب والے ہوں گے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ کا ایک ایسا بندہ، ایسا خلیفہ ہوگا، بڑا سخی ہوگا، لوگوں میں مال تقسیم کرے گا، اتنا تقسیم کرے گا کبھی اس مال کو گنے گا نہیں بلکہ تقسیم کرتا جائے گا، اور مال کی اتنی کثرت ہوگی، ہر طرف امن و سکون ہوگا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا یہ مہدی کا دور ہوگا، مال اتنا ہوگا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوں گے، امن اور سکون ہوگا۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے اسلام اپنی پہلی حالت میں واپس لوٹ آئے گا، جیسے ابتدا میں شروع ہوا اسی طرح اسلام اپنی حالت میں آ جائے گا۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو مدینہ چھوڑ کے جانے والے ہوں گے کہ کچھ لوگوں کو کہا جائے گا فلانی جگہ پر بڑی سستی چیزیں ملتی ہیں، وہ سستی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے مدینہ چھوڑ کے جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا، وہ مدینہ چھوڑ کے جائیں گے مگر مدینہ بہتر ہوگا۔ حضور نبی کریم نے فرمایا عراق پر پابندیاں لگیں گی، شام پر پابندیاں لگیں گی۔ عراق کی پابندیاں بھی آپ نے دیکھیاں صدام کے دور میں، جب امریکہ نے اس کے اوپر پابندیاں لگائیں، کوئی لین دین باہر سے نہیں کر سکتا، نہ اندر سے باہر نہ باہر سے اندر، پابندیاں لگی، اور لگانے والے عرب نہیں تھے، غیر تھے، اجمی تھے، عرب نہیں تھے۔ پھر حضور نے فرمایا لوگ مدینے کو چھوڑ کر جائیں گے، لوگ مدینے کو، کیونکہ فرمایا مدینے میں منافق نہیں رہ سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب دجال کا وقت آئے گا، دجال مدینے کے باہر آ کے اپنا گرز زمین پر مارے گا، اس کے مارنے کی وجہ سے مدینے میں ایسا ایک زلزلہ پیدا ہوگا، اس زلزلے کی وجہ سے کچھ لوگ مدینے سے باہر نکلیں گے اور وہ دجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ یعنی مومن مدینہ نہیں چھوڑے گا، منافق مدینہ چھوڑ کے چلا جائے گا، اور منافق جب مدینہ چھوڑ کر جائے گا تو وہ دجال کے لشکر میں شامل ہوگا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرقی سمندر دور ہوتا جائے گا، اور مشرقی سمندر اتنا دور ہوگا ایک بستی دوسری بستی والوں کے پاس جاتے وقت بھی ان کا فاصلہ بڑھ جائے گا، اور فرمایا یہ جنگ عظیم کا دور ہوگا، اور اسی دور میں مہدی کا خروج ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مشرقی سمندر دور ہوگا، اس سے مراد بحیرہ عرب ہے۔ آپ اگر دنیا کا نقشہ دیکھیں تو بحیرہ عرب کے اندر امریکن بحری بیڑے نظر آن گے، آپ کو جدھر بھی دیکھیں ہر طرف سمندر میں پھیلے ہوئے، کراچی سے لے کے صومالیہ تک اور صومالیہ سے لے کے دنیا کے دوسرے علاقوں طرف ہر طرف کفر کا سمندری گزرگاہوں پر قبضہ ہے، اور ہر جو جہاز یہاں سے گزرتا ہے ان کی چیکنگ کی جاتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر ان قریب ایسا ہوگا کہ سمندری جہازوں کا سفر بند ہو جائے گا۔ بند ہونے سے مراد یہ کہ جب چیکنگ زیادہ سخت کریں گے یہ کفر والے
ٹیکس زیادہ لگا دیں گے، لوگوں کے بحری جہازوں کا جو سفر ہے، جو سامان لے کے جا رہے آ رہے ہیں، ان کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ وہ لوگ اتنے ٹیکس ادا کرنے کی وجہ سے، اتنی زیادہ چیکنگ کے ڈر سے وہ لوگ سمندری سفر کو چھوڑ دیں گے۔ آج وہی کیفیت تاری ہے کہ ہر طرف بحری جتنی بھی گزرگاہیں وہ امریکہ کے قبضے میں، جو جہاز بھی گزرتا ہے اس کی چیکنگ ہوتی ہے، اور یہ اگر یہ سخت ہوتا جائے گا پھر لوگ اسی طرح بحری سفر کو ترک کر دیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان قریب مدینے کا محاصرہ ہوگا، یہاں تک کہ اس کا آخری خیمہ صلاح کے مقام پر ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ مدینے کا محاصرہ ہوگا اور ان کا جو آخری مورچہ، آخری خیمہ اور مورچہ وہ صلاح کے میدان میں ہوگا، اور صلاح ایک مقام ہے جو خیبر کے قریب ہے۔ یہ مشکات المصابی کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کی ران کے اوپر اپنا ہاتھ مار کے فرمایا اے معاذ، جو باتیں میں تجھے کہہ رہا ان ھذا الحق، یہ اسی طرح پکی اور سچی باتیں ہیں جس طرح تو میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، تیرا میرے پاس بیٹھنے میں کوئی شک نہیں، اسی طرح ان باتوں کے ظاہر ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری باتیں بیان فرمائی کہ فرمایا ایسا وقت آئے گا کہ بیت المقدس آباد ہو جائے گا اور مدینہ خراب ہو جائے گا، اور مدینے کی جو خرابی یہ ذریعہ بنے گی جنگ عظیم کا، اور جنگ عظیم قسطنطنیہ کی فتح کا سبب بنے گی۔ قسطنطنیہ تو مراد یہ استنبول ہے، ترکی کا، ہو سکتا ہے اس وقت میں یہ پھر کافروں کے پاس چلے جائے اور پھر اس کو آزاد کروایا جائے۔ تو حضور نے فرمایا معاذ ان باتوں میں کوئی شک نہیں، جیسے تیرا میرے پاس بیٹھنے میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح یہ باتیں پوری ہو کے رہیں گی۔ اور ظاہر ہے حضور علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے جو جملے ہیں ان میں تو شک ہے ہی نہیں۔ کائنات کا نظام ادھر ادھر تو ہو سکتا ہے مگر حضور علیہ السلام کے فرمان میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ 1288 میں سلطنت عثمانیہ کا آغاز ہوا اور تقریباً 1924 میں سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا گیا، اور سلطنت عثمانیہ کوئی چھوٹے سے ملک کا نام نہیں تھا، یہ پورا عرب سلطنت عثمانیہ میں تھا۔ آسٹریا، ہنگری، سربیا، بوسنیا، البانیہ، بلغاریہ، رومانیہ، یونان، افریقہ، پھر آپ کا یہ سندھ، یہ آپ کا ہندوستان، یہ روس کی ریاستیں، یہ سارا جو 3 بر اعظم جو کہلاتے ہیں ان 3 بر اعظموں پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی، اتنی بڑی سلطنت تھی۔ اور پھر جو ملک یہ ایک جو سازش کے تحت اسرائیل کو آباد کیا گیا، اسرائیل کو اور یہودیوں کو اکٹھا کیا گیا اور فلسطینیوں کی زمینیں چھینی گئی، اور یہ یہودیوں کا اکٹھا ہونا، بیت المقدس کا آباد ہونا، یہ اصل میں یہودیوں کی موت کا یہ مرکز ہے۔ یہ بیت المقدس، یہ فلسطین میں یہودیوں کا جو جمع ہونا ہے، یہ اکٹھا ہونا، اصل میں یہ اپنے موت کے مرکز میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ جیسے دجال آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، وہ کہاں ہوگا؟ یہیں ہوگا، فلسطین میں لد کے مقام پر ہوگا۔
اور یہودی کہاں آباد ہوں گے؟ وہ یہاں ساری دنیا کے یہودی اکٹھے ہوں گے، اور وہ سارے یہودی جو ہیں وہ دجال کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب لوگ دو خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک خیمہ اہل ایمان کا ہوگا اور دوسرا خیمہ منافقین کا ہوگا۔ جو ایمان والوں کا خیمہ ہوگا ان میں کوئی منافق نہیں ہوگا، اور جو منافق ہوں گے ان میں کوئی ایمان والا نہیں ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہے کہ منافقوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ فرمایا منافقوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام کی تعریف تو کرتے ہیں لیکن اسلام پر عمل نہیں کرتے، یعنی ظاہری نعرے اسلام کے اور اندر سے مکمل طور پر اسلام کے مخالف، ظاہری اسلام کا دعویٰ۔ فرمایا یہ منافقین دوسرے خیمے میں ہوں گے، اور یہ خیمہ جو ہے وہ دجال کا ہوگا، کہ یہ سارے منافقین دجال کے ساتھیوں میں ہوں گے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ایسا وقت آئے گا ان قریب نہر فرات اپنا سونا اگلے گی، اور پھر سیاہ جھنڈے والے آئیں گے اور وہاں لڑائی ہوگی، اور یہ خلیفہ مہدی کے نکلنے کا وقت ہوگا، لوگ ان سے بیعت کریں گے، اور فرمایا اگر تمہیں برف پر گھسٹ گھسٹ کر آنا پڑے تو برف پر گھسٹ گھسٹ کر آ کر مہدی کی بیعت ضرور کر لینا۔ نہر فرات آپ نے صدام کے دور میں تھوڑا سا چلے جائیں نا تو اس کے قریب ہے فلوجہ، ایک جگہ ہے عراق میں، اور اتحادی افواج کا وہ مرکز تھا، اور مجاہدین کی ساری لڑائی کا مرکز بھی وہی تھا، یہ نہر فرات کا ہی کنارہ تھا، جو اس وقت لوگ لڑ رہے تھے مسلمانوں کی طرف سے مجاہدین، اور ان کے جھنڈے بھی سیاہی تھے۔ اور یہ فلوجہ کے مقام پر امریکی، کیونکہ وہ بنی ہوئی تھی، ان کا مرکز بنا تھا، ہیڈ کوارٹر تھا، اور یہیں پر وہ ساری لڑائی ہو رہی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ذی قعدہ کے مہینے میں قبائل میں لڑائی ہوگی، اور وہ لڑائی بڑھتی بڑھتی حج کا مہینہ آ جائے گا، اس میں بھی لڑائی ہوگی، حاجیوں کو لوٹا جائے گا، منا کا میدان میدان جنگ بن جائے گا، جمرہ عقبہ اس وہاں خون بہ رہا ہوگا۔ اس وقت حضرت امام مہدی بیت اللہ کے ساتھ لپٹ کے رو رہے ہوں گے، اور اللہ کے حضور دعا کر رہے ہوں گے کہ لوگوں تم نے بڑا خون بہا دیا، بڑا خون بہا دیا۔ اور پھر جب وہ لوگ ان کو نشانیوں سے پہچانیں گے تو 313 افراد مومنین اللہ کے اولیاء کرام وہ ان کی بیعت کریں گے، اور جب ان کی بیعت ہو جائے گی ان کی شہرت کو سن کر شام کے علاقے سے ایک لشکر آئے گا اور وہ ان کے مقابلے کے لیے آئے گا، اور ایک لشکر مدینے کی طرف جائے گا، اور مدینے کے باہر بیضا کا جو مقام ہے اس مقام پر جب وہ پہنچے گا تو وہ لشکر زمین میں دنس جائے گا، اور اس لشکر کا جو سپہ سالار ہوگا وہ سفیانی نامی آدمی ہوگا، اور وہ اندر نامی جگہ کا رہنے والا ہوگا۔ حضور نے فرمایا وہ سفیانی ہوگا اور اندر نامی جگہ کا وہ رہنے والا ہوگا۔ یہ اندر نامی جگہ شمالی اسرائیل میں
جو ضلع ہے الناصر، اس ضلع ناصر میں اندر نامی آبادی موجود ہے۔ حضور نے فرمایا وہ سفیانی ہوگا، اندر نامی آبادی کا رہنے والا ہوگا، اور یہ شمالی اسرائیل کا جو ضلع الناصر ہے، اس ضلع ناصر میں ایک بستی ہے، آبادی ہے، اس کا نام اندر ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت یہ بیان فرمایا، اور فرمایا اس کا جو چہرہ ہوگا نا چیچک زدہ ہوگا، اس کے چہرے پر چیچک کے نشانات ہوں گے، اور یہ کتنا ظالم ہوگا؟ فرمایا اتنا ظالم ہوگا کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچے نکال کے ذبح کرے گا۔ اور یہ یہودیوں نے یہی کچھ کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ، کہ حاملہ عورتوں کو پکڑا ہے، ان کے پیٹ چاک کیے اور بچے نکال کر ماں کے سامنے ذبح کیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس دور میں حضرت مہدی پھر اس کے ساتھ جنگ کرے گی، اور اسرائیل میں بحیرہ تبریہ کے مقام پر حضرت امام مہدی اس سفیانی آدمی کو، اس سپہ سالار کو قتل کریں گے، اور اس کا ایک لشکر جو ہے، جیسے میں نے عرض کیا، وہ مدینے کی طرف جائے گا، ایک اس کا لشکر بغداد کی طرف جائے گا اس کو لوٹنے کے لیے، بغداد پر حملہ کرنے کے لیے، اور اس طریقے سے یہ تین اطراف میں اپنے لشکروں کو بھیجے گا، ایک امام مہدی کے مقابلے میں، ایک مدینے کی طرف، اور ایک بغداد کو لوٹنے کے لیے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنگ عظیم کے وقت مسلمانوں کا جو ہیڈ کوارٹر ہوگا وہ شام کے شہروں میں دمشق کا شہر ہوگا، وہاں مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر ہوگا، اور وہاں مسلمان ٹھہریں گے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت سیاہ جھنڈوں والے لوگ آئیں گے، اور وہ جھنڈے بیت المقدس میں جا کے گاڑ دیں گے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سیاہ جھنڈے والے لوگ ڈھیلے ڈھالے کپڑوں والے ہوں گے، بڑے بڑے بالوں والے ہوں گے، اور نام کی بجائے کنیت سے مشہور ہوں گے، نام سے مشہور نہیں ہوں گے، کنیت سے۔ کنیت یہ ہوتا ہے کوئی بچہ کسی کا پیدا ہوا تو اس بچے کے، مثلا کسی کا بچہ پیدا ہوا اس کا نام محمد رکھا، تو اب وہ باپ جو ہے اس کی اپنی کنیت رکھ لیتا ہے ابو محمد، یعنی محمد کا باپ، ابو علی، ابو احمد، تو وہ اس کو کنیت کہتے ہیں۔ تو جتنے بھی مجاہدین ہیں وہ ہمیشہ کنیت سے مشہور ہوتے ہیں، کسی نے ابو دجانہ رکھا ہے، کسی نے ابو قتادہ رکھا ہے، کسی نے ابو عبیدہ رکھا ہے، ان کے نام کو کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ اپنی کنیت سے مشہور ہوں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم مشرق سے کالے جھنڈے دیکھو خراساں سے آتے ہوئے تو تم ان میں شامل ہو جانا، کیونکہ یہ خراساں سے آنے والا جو لشکر ہوگا وہ امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوگا، اور خراساں جو افغانستان میں بھی ہے، ہو سکتا ہو ادھر کوئی سعادت مل جائے۔ تو خراساں سے کالے جھنڈے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اٹھیں گے، اور تم ان جھنڈے والوں کے ساتھ شامل ہو جانا، اور یہ حضرت امام مہدی ان کا یہ لشکر بنے گا۔ تو مسلمانوں کا کیونکہ ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ دمشق شام میں ہوگا، اور شام جو ہے وہ آج بھی ایک ملک ہے، پہلے سارے کوئی شام ہی کہا جاتا تھا جس میں فلسطین بھی شامل تھا، یہ سارے علاقے شامل تھے، اور شام میں مسلمان جمع ہوں گے۔
اور حضرت امام مہدی کا جہاد بھی وہیں سے شروع ہوگا۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اپنے دور میں پیشن گوئی فرمائی۔ شام کے لیے حضور نے بڑی دعائیں کی ہیں، شام والوں کے لیے حضور نے بڑی دعائیں فرمائی، برکت کی دعائیں فرمائی۔ تو یہی مسلمانوں کا اس وقت وہ مرکز بنے گا، اور وہیں سے حضرت امام مہدی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا، وہ دمشق کی جامع مسجد ہے، اس کا سفید منارہ ہے، اس منارے کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور حضرت امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس منارے پر اتریں گے۔ تو آپ فرمائیں گے بھائی ٹھہر جو، مجھے بھی جماعت میں تکبیر کہی جا چکی ہوگی، مجھے بھی نماز میں شامل کر لو۔ تو پھر سیڑھی لگائی جائے گی، منارے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا جائے گا، اوپر سے فرشتوں کے ذریعے آئیں گے، اوپر کا نظام اوپر رہ گیا، اب یہاں نیچے کا نظام ہے، اور نیچے کا نظام کیا، اترنے کے لیے سیڑھی لگائی جاتی ہے، یہ دنیا کا نظام ہے۔ تو دنیا کے نظام کے تحت ان کو سیڑھی لگا کر اتارا جائے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے۔ تو آپ فرمائیں گے امام مہدی تکبیر کہی جا چکی، وہ فرمائیں گے حضرت عیسیٰ کو آپ نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے آپ نماز پڑھائیں، تو حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا وقت ہوگا جب تم میں سے امام ہوگا، یعنی میری امت کا ایک فرد امام ہوگا اور پچھلی امت کا نبی مقتدی ہوگا۔ فرمایا وہ کیسا وقت ہوگا۔ تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی، اور آپ پھر ساری قیادت جڑی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آئے گی، اور حضرت امام مہدی ان کے ماتحت جنگ کریں گے۔ حضرت مہدی کا پھر انتقال ہو جائے گا جلدی۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بیت المقدس میں یہودیوں کا جمع ہونا، یہ انہی نشانیوں میں سے ہے۔ ان کا جو ظلم و ستم کرنا، یہ بھی انہی نشانیوں میں ہے جو حضور نے ان کی فطرت کو بیان فرمایا کہ یہ اس طرح ظلم کریں گے، اور مسلمان جو حضور نے فرمایا کہ لڑیں گے ان کے ساتھ، بیت المقدس کا دفاع کریں گے، ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو مسلمان اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں، اہل قدس اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں، اور میں جیسے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہم بھی اپنے فریضہ ادا کریں کہ ان کے لیے اپنی دعاؤں کو زیادہ کر دیں، تعاون کو زیادہ کر دیں، جو جتنا کر سکتا ہے وہ اتنا کر سکے، جو دعا کر سکتا ہے وہ دعا کرے، جو ان کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے ان کے ساتھ تعاون کرے۔ ہم وہاں جا نہیں سکتے لیکن تعاون کی صورت ہو سکتی ہے، جیسے پچھلے جمعے ماشاءاللہ ساتھیوں نے بڑا تعاون کیا، تو یہ آپ کا یہ تعاون پیسے پہنچا دیے گئے ہیں، وہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے یا پہنچ چکے ہوں گے، کیونکہ اس کی رسید جو ہمیں وصول ہو چکی ہے۔ تو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ مسلمان کچھ لوگ میدان میں اترتے ہیں اور کچھ لوگ ان کی پیچھے سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ سپورٹ دعاؤں کے ذریعے بھی ہوتی ہے اور وہ سپورٹ مال کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ اللہ پاک اہل قدس کو، فلسطین والوں کو فتح کامرانی عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔